میں نے کہا یہ میری جگہ ہے۔ وہ تھوڑا سا پیچھے ہٹ گئی، میں وہاں بیٹھ گئی۔ ان تینوں سکھ نوجوانوں نے بڑی ناگواری سے ان لڑکیوں کو دیکھا تھا، پھر اپنی ٹکٹوں پر سیٹ نمبر دیکھنے لگے، کہنے لگے گل سنو جی۔ میں نے کہا آپ نے مجھ سے کچھ کہا؟ کہنے لگے آہو آہو تھانوں ہی کیا ہے، تہاڈا سیٹ نمبر کی ہے جی؟ میں نے ٹکٹ دیکھ کے اپنا نمبر بتا دیا، اپنے ابا کا بھی۔ کہنے لگے اس حساب سے تو سیٹیں ساری پوری ہیں، یہ لڑکیاں یہاں کیوں بیٹھی ہیں؟ میں نے کہا مجھے نہیں پتا۔ ان میں سے ایک سکھ جو ادھیڑ عمر شخص تھا، انہوں نے وہاں بیٹھی خاتون سے کہا بہن جی تہاڈی جگہ نہیں ہے، ٹکٹ دے حساب نال ساریاں سیٹاں پوریاں نے۔ لیکن وہ لوگ وہاں سے اٹھنے کو تیار ہی نہ تھی۔ ان سے ٹکٹ مانگی تو ٹکٹ بھی ان کے پاس نہیں تھی۔ ایک عجیب سا ماحول بن گیا تھا، آپس میں بحث شروع ہو گئی۔ وہ عورتیں تو اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھیں۔ جب بھی وہ سکھ شخص ان سے کہتا کہ اپنی ٹکٹ دکھاؤ تو کہتی تجھے کیوں دکھائیں، تو ہمارا باپ لگتا ہے۔ میں تو یہ دیکھ کے گھبرا گئی۔ وہ شخص کہنے لگا او پتر جی تسی کلے آئے ہو؟ میں رونے لگی، میں نے کہا نہیں۔ کہنے لگا تواڈے نال کون ہے؟ میں نے کہا میری امی ہے اور بھائی 3 کیبن چھوڑ کے بیٹھے ہیں۔ کہنے لگا اور تواڈے ابا جی؟ میں نے اوپر کی برتھ کی طرف اشارہ کیا۔ وہ میرے باپ کو سویا ہوا دیکھ کر تعجب کا اظہار کرنے لگا، کہنے لگا رب کی شان ہے جی، تواڈے پیو تے واری صدقے جان نو جی کردا ہے، کڑی ایتھے روندی پئی ہے تے ابا جی اوتے سوئے پئے نے۔ پھر وہ شخص کھڑا ہوا اور میرے باپ کے خراٹے جاری تھے۔ اس نے پیر سے ہلایا، ابا ہڑبڑا کے اٹھے، کہنے لگا اے دھی رانی تواڈی؟ ابا نے آنکھیں مسل کے مجھے دیکھا، میں رو رہی تھی، دوپٹے سے اپنے آنسو بار بار صاف کر رہی تھی۔ ابا کہنے لگے ہاں میری ہے، کیوں کیا ہوا؟ کہنے لگے بزرگوں نیچے اترو۔ ابا نیچے اتر گئے۔ پھر ٹکٹ چیکر کو بلوایا گیا اور بڑی مشکل سے وہ عورتیں وہاں سے نکلیں۔ لیکن پھر وہی پریشانی کہ لڑکوں کے ساتھ میں سفر کیسے کر سکتی تھی۔ میں نے ابا سے کہا کہ آپ فواد سے کہیں یہاں آ کے بیٹھ جائے، میں اماں کے ساتھ جا کے بیٹھ سکوں۔ لیکن وہ فواد ہی کیا جو مان جائے، اس کا رونا دھونا شروع ہو گیا۔ ابا پھر واپس آ گئے، کہنے لگے وہ تو نہیں مان رہا۔ میں نے کہا ابا آپ کو سوچ سمجھ کی ٹکٹ لینی چاہیے تھی، ایک ہی کیبن میں ساری ٹکٹیں لینی چاہیے تھی۔ ابا کہنے لگے مجھے کیا پتا تھا میرے ساتھ ایسی دھوکے بازی کر دے گا وہ۔ بہرحال مجھے اپنی ہی جگہ پہ بیٹھنا پڑا۔ ہاں یہ ہوا کہ ابا میرے برابر میں بیٹھ گئے۔ پھر ابا کی اس شخص سے بات چیت شروع ہو گئی۔ وہ لوگ لکھنؤ کے رہنے والے تھے پر تھے سکھ۔ ان میں سے ایک نوجوان تو ٹک ٹکی باندھے مجھے دیکھے جا رہا تھا اور میرا دل چاہ رہا تھا اپنا چہرہ چھپا لوں۔ ارے یہ بھی کوئی بات ہے، خواہ دیکھے جا رہا تھا۔ بہرحال کچھ دیر بعد ہی ابا نے کھانے کا شور شروع کر دیا۔ آدھا کھانا میں نے اپنے پاس رکھا تھا اور آدھا امی کے پاس تھا۔ میں نے ٹفن کھول کے ابا کے سامنے رکھ دی۔ اب چاروں باپ بیٹوں کی نظریں ہمارے کھانے پر تھی اور ایسے تو میں کھا ہی نہیں سکتی تھی۔ ابا جی تو صبر ہی نہیں کر رہے تھے، بس یوں ہی کہہ دیا سکھ صاحب تسی بھی کھانا کھا لو، اور وہ تو جیسے انتظار میں تھے، فوراً سے کہنے لگے کیوں نہیں کیوں نہیں۔ ابا نے ایک پلیٹ میں سالن بھی ڈال دیا، روٹی بھی پکڑا دی۔ چاروں باپ بیٹا کھانا کھانے میں مصروف ہو گئے۔ وہ نوجوان کھانے کے دوران بھی مجھے دیکھتے ہوئے یوں ہی مسکرا رہا تھا جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ بہرحال رات کے 12 بجے تک میرے ابا کے اس سکھ سے مذاکرات چلتے رہے، کبھی سیاست پر بات، کبھی پاکستان پہ، کبھی ہندوستان پہ۔ بہرحال یہ سلسلہ رات 12 بجے تک جاری رہا اور بیٹھ بیٹھ کے میں تھک گئی۔ پھر میں نے ابا کو بازو سے پکڑ کے کہا ابا نیند آ رہی ہے۔ میں اوپر کی برتھ پہ جا کے لیٹ گئی۔ وہ نوجوان دوسری طرف کی اوپر کی برتھ پہ جا کے لیٹ گیا اور مجھے ہی دیکھے جا رہا تھا۔ میں نے ایک چادر لی اور اپنے پاؤں سے لے کے منہ تک اوڑھ لی، کروٹ بدل کے سو گئی۔ بہرحال صبح سویرے ہی انڈے والے ناشتے والے کے شور سے میری آنکھ کھلی۔ ابا اس وقت نیچے لیٹے تھے۔ آہستہ آہستہ سبھی لوگ اٹھ گئے۔ میں نے جب چادر منہ سے ہٹائی تو وہ نوجوان مجھے ابھی بھی دیکھ رہا تھا، پتہ نہیں پاگل تھا۔ میں نے اسے گھور کے دیکھا، ماتھے پہ بل ڈالے تاکہ اسے سمجھ آئے کہ مجھے اس کا دیکھنا پسند نہیں آ رہا، لیکن ڈھیٹ اتنا ڈھیٹ کمی نہ کہیں کا۔ بہرحال بڑی مشکل سے یہ سفر تمام ہوا۔ ہم جیسے ہی لکھنؤ پہنچے تو ابا نے بھی اپنا سامان نکالا، پھر کہنے لگے اس سامان کو یہیں رہنے دو، پہلے میں تمہاری اماں کا سامان نیچے اتار دوں اور اسے بھی اتاروں نیچے۔
بڑا مسئلہ ہے بھائی۔